ہاللیلویا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے لگا ہوں آپ کے درمیان، اور فخر بھی ہے مجھے 12 سال کی عمر میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا۔ 12 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اتنا اسے سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے اپنے استاد کو فالو کیا، اس کو دیکھا کہ یہ مجھے خادم کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ خادم کیا ہے، کیونکہ اس وقت ایک مشن سے کہتا یا اسٹارٹ، لیکن میں نے اپنے استاد کی طرف جب رخ میرا خدا نے موڑا تو میں نے اسے فالو کرتا ہوا خدا کی طرف بڑھتا گیا۔ تو آج میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک چرچ کی میں نے بنیاد رکھی اپنے ہاتھوں سے جب میں ساؤتھ افریقہ گیا، اور دوسری بنیاد گجرات شہر میں کرسچن ٹاؤن ملا میں نے رکھی اپنے ہاتھوں سے، اور یہ میرے لیے فخر تھا کہ میں نے اتنی کم عمر میں خدا نے میرے ہاتھوں سے بڑے بڑے کام کروائے، اور میرے ہاتھوں سے میرے گھر سے خدا نے آج میرے بیٹا ایک جو بڑا ہے وہ بشپ ہے، ساؤتھ افریقہ میں وہ منادی کر رہا ہے۔ ایک آپ کے سامنے ہے پاسٹر شفاق، اسے بھی لوگ بشپ ہی کہتے ہیں۔ ایک بیٹی ہے شبیلا، میں نام نہیں بات رہے ہوتا ہے کہ یہ نبیہ عالم بڑے بڑے مولب خدا نے میرے گھرانے میں پیدا کی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی آنر نہیں، یہ سب سے بڑا آنر ہے کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آئے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میرا دل فخر سے بھرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں چلتے ہوئے میں کوئی فکر نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کبھی آپ میری صورت کو دیکھے تھے کہ یہ بندہ آج اس کا چہرہ ڈاؤن ہے، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں میں کبھی ڈاؤن نہیں ہوا۔ ہاللیلویا۔ مجھے ابلیس جتنا دلے ستائے وہ میرے لیے جتنے دلے مصیبہ بنائے، لیکن میں مضبوط ایک چٹان کی طرح، ہاللیلویا، خدا نے مجھے کھڑا کیا، اس لیے کہ میں کسی انسان کا کھڑا ہوا نہیں ہوں، ادھر مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے۔ آئیں اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس ہیرو کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی ہماری یہ سسٹر خوش رہے۔ اگر آپ اس کو تحفہ دے کر خوش کرتے ہیں تو وہ تحفہ اگر بک جائے، وہ تحفہ آپ بیچ دیتے ہو، جہاں اس تحفے کو آپ نظر و انداز کرتے ہو، تو جس نے آپ کو دیا گیا وہ اچھا سمجھتا ہے، ہاتھ کھڑا کرے کتنے کہتے ہیں کہ اچھا سمجھتا ہے؟ اچھا نہیں سمجھتا ہو۔ مجھے جتنے لوگوں نے تحفے دیے میں نے اپنے دل پر لگا کر رکھے ان تحفوں کو، میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو ٹھکرایا نہیں۔ اسی طرح خدا کا بیٹا خدا نے ہمیں تحفے کے طور پر خدا مجھے یسوع مسیح دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب اس تحفے کو نظر و انداز کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے کلام کو، محبت بھرے کلام کو ریسیو نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم یسوع کو ٹھکراتے ہیں، اس کو کلام کو ٹھکراتے ہیں، تو کس کو ٹھکراتے ہیں؟ یسوع کو۔ اگر انسان کو برا لگتا ہے کہ میری دی ہوئی چیز اس نے نہیں سنبھالی، تو وہ پروردگار، وہ رب الفاج، وہ قادر مطلق خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں جو غنی ہے، جو الفا اومیگا ہے، جو ابتدا انتہا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوگا جب آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ کلام کی قدر کیجیے، جو آپ کو ملتا ہے تحفہ اپنی زندگی میں اسے نہ جانے دے، اسے نہ ٹھکرائیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو خدا کی شکر گزاری کریں،
گمانڈ نہ کرے، فخر نہ کر لے کہ میرے پاس اب پیسہ آ گیا اب جاڑ دوں میں، برباد کر دوں، کیونکہ وقت ہے. خدا نے پیڑیاں بھی اپنا آپ سنبھال کے رکھتی ہیں. ہاللیلویا. سنبھالیں اپنی نعمتوں کو. اگر آج آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو پھر ان تحفوں کو سنبھالیں، اس کی شفقت کو آپ نظر و انداز نہ کریں، اس کی رحمت کو آپ نظر و انداز نہ کریں گے تو آج پورے ایمان کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج شفا پا کر جائیں. ہاللیلویا. آج آپ شفا پائیں، کوئی ادھر سے کوئی شخص بھی خالی نہیں جائے گا، کیونکہ شفا آپ کو ملے گی آپ کے مان کے مطابق. ہاللیلویا. آئے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں تالیاں بجائیں اپنے لیے، زوردار اپنے لیے تالیاں بجائیں تاکہ یہ کلام دعا ہو چکی. دوبارہ میں نہیں دعا کرتا کہ میں نے دعا کرا، اپنے ہاتھ پر تاڑی مارو. یسوع کی تاڑی مارو، یسوع کی تاڑی مارو. ہاللیلویا. 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 بولو خداوند یسوع مسیح دی، خداوند یسوع مسیح دی. آپ لیٹ آئے ہیں تھوڑا سا، لیکن پھر بھی میں اپنے کلام کو پورا کروں گا، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں. میں نہیں لیٹ کر رہا ہوں، میں ادھر ہی 9:30 بجے کا میں ادھر ہی. مرکز کی انجیل کلام مقدس میں سے ہم اسے دیکھیں گے. نئے عہد نامے میں سے نکالے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ نکالے میرے ساتھ. مرکز کی انجیل اس کا 2 باب، پہلی اے سے لے کر 12 آیات تک. ہاللیلویا. اگر آپ نے نکال لی ہے تو پھر پاسٹر صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. آپ پڑھیں پہلی اے سے لے کر 12 آیت تک میں نے کہا. ہاللیلویا. کئی دنوں بعد جب وہ کفر ہارون میں داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے، دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی. اب وہ ان کو کلام سنا رہا تھا اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھا کر 4 آدمی اسے اٹھا کر لا رہے تھے، اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے. خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور پھر فوراً یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا کر چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. خدا کے کلام پڑھے جانے اور اسی کے سنے جانے کے وسیلے پر خدا کی برکت ہو. آئے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کئی دنوں کے بعد
हालेलुया। जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह, कायनात को तहरीक करने वाला, कायनात को वजूद में लाने वाला, कुछ दिनों के बाद, अरसे के बाद कब्र नहू में वो दाखिल होता है। लोगों को पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह, कुदरत से भरा हुआ खुदा कब्र नहू में दाखिल हुआ है। तो वहां पर भीड़ लग जाती है। जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होता है, उस घर में भीड़ लग जाती है। अंदर भीड़, बाहर भीड़। अगर खुदावंद यीशु मसीह के मजमों को हम देखें, अगर खुदावंद यीशु मसीह के हम मौजूदात को देखें, तो वहां पर इंतहा लोग जाते। खुदावंद के यीशु मसीह के बड़े बड़े काम देखने के लिए वो वहां पर पहुंचते। खुदा की कुदरत को देखने के लिए वो वहां पर पहुंचते। अब इस दरवाजे पर भीड़ है। खुदावंद यीशु मसीह, कायनात का मालिक, अंदर है, बाहर भीड़ है। लेकिन चार लोग एक बफलूज को चार पाई पर उठाकर लेकर आते हैं यीशु की तरफ। जब वो उस भीड़ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो परेशान नहीं होते चार लोग कि ये भीड़ है, अब अंदर आने के लिए जगह नहीं, चलो चले चलते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये लोग वापस नहीं जाते। इनके अंदर एक तलब है, एक प्यास है, इनके जो जज्बात है कि खुदा से आज हमने शिफा लेकर जानी है। वो मखलूक जो है, वो फालज का मारा हुआ चार पाई पर है, वो जो उठ नहीं सकता, वो जो चल नहीं सकता, उसे क्या पता। लेकिन चार आदमी उसे देख रहा है। हालेलुया। उन चार आदमियों का मान देखें आप, किस कदर पावरफुल है। वो घबराए नहीं है कि चलो रश है, अंदर नहीं जाते, चलो बीमार तो ये है ना, कोई मसला नहीं, वापस चलते हैं। वो कोशिश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। वो कोशिश करते हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को पाने के लिए। उनकी कोशिश जारी है ताकि हम यीशु के पास इस बफलूज को ले जाए, ताकि ये शिफा पाए। ये बफलूज शिफा पाए, ये फालज का मारिया शिफा पाए। वो नहीं घबराते। उन चार लोगों के ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने कोशिश की यीशु तक मिलाने के लिए। और वो कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को देखते हैं। फिर वो चार लोग जो है, मुझे खुदा का पाक रूह कहता है कि पड़ोसियों का उन्होंने दरवाजा खड़काया होगा। ये लिखा नहीं है, लेकिन मुझे खुदा बता रहा है, पाक रूह कह रहा है। उनकी कोशिश को देखकर खुदा का पाक रूह मुझे सिखा रहा है। उन्होंने पड़ोसियों का दरवाजा खड़काया होगा कि हमें ऊपर जाने दे। ये भीड़ तो हमें रोक रही है, हमारे लिए रुकावटें हैं, इस जगह पर भीड़ है, तो हमें अंदर जाने दीजिए। तो वो जो पड़ोसी होंगे ना, उन्होंने पता क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा, भाई हम तो पुरानी मिशन है हमारी, माँ अंदर नहीं जाने दे सकते, कि हमारी प्यो दादा से आ रही है वो मिशन, हम यीशु को नहीं जानते। फिर उनकी दूसरी कोशिश शुरू होगी कि अब किस तरीके से खुदा के बेटे के साथ मिला जाए, खुदा यीशु मसीह के पास इस मफलूज को लेकर जाया जाए ताकि ये शिफा पाए। फिर उन्होंने दूसरे पड़ोसियों का दरवाजा खड़काया होगा
جب دروازہ کھلا ہوگا تو انہوں نے 4 لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے پاس مفلوج ہے لیکن دروازے پر بھیڑ ہے، ہم اس فالج کے بارے میں تو اندر نہیں لے جا سکتے، آپ برائے مہربانی کرے ہمیں موقع دیجیے، ہم پر رحم کیجیے تاکہ ہمارا بھائی بچ جائے، یہ مفلوج کا مارا ہوا یہ پسا ہوا شخص بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا ہاں یسوع کی آپ نے یسوع سے ملنا ہے، کیسے جائیں گے؟ ہاں بھائی چڑھ جی اوپر۔ پھر وہ لوگ کو اجازت ملی ہے اس لیے وہ اس چھت کے اوپر گئے ہیں جہاں پر زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آئے تالیاں بجائیں اس کے لیے۔ کسی کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے چھت پر نہیں جا سکتے۔ آپ یسوع تک پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے نہ ملنے دیں یسوع سے، وہی رکاوٹ بات ہے۔ کیڑی دعا تو کرنا ہے، تیریاں دعاواں ویکھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹیاں بیٹے آپ کے نافرمان ہو، وہ آپ کو خدا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں باپ نافرمان ہو جو بچوں کے لیے برکت کا سبب نہیں بلکہ لعنت کا سبب بنا ہوا۔ یہ لوگ 4 لوگوں کا ایمان دیکھیں، ان کے جذبات دیکھیں، ان کی محبت خدا کے ساتھ دیکھیں۔ بندہ دوسرا غیر ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار ہو لیکن رشتہ دار کوشش کر رہے ہیں یسوع تک جانے کی، خدا کو پانے کے لیے، اس شفا کو لینے کے لیے، اس برکات کو لینے کے لیے ان کی کوشش کہ ہم یسوع تک پہنچے، نظارہ دیکھیں، خدا کے بیٹے کا دیدار ہو جائے، ہم خدا کے بیٹے کو چھو لیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہماری زندگی میں تسلی آ جائے، یہ مفلوج شفا پا جائے۔ جب وہ چھت پر جاتے ہیں تو اس چھت کو جب وہ کھود رہے ہوں گے تو محلے دار اس شور کو سن رہے ہو، کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یسوع تھلے منادی کر رہے ہیں، یہ چھت پر کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا انہیں دیکھ لیں لیکن کچھ اور لوگ بھی اوپر گئے ہوں۔ یسوع مسیح بھیڑ میں ہے، یسوع مسیح قدرت والا زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھیڑ میں ہے، یسوع مسیح بھیڑ میں ہے، یسوع مسیح درمیان میں ہے۔ لوگ جو ہے لوگ یسوع کے کلام کو سن رہے ہیں، یسوع مصلوب اس پہ بیزی ہے اپنے کلام پہ، لیکن اوپر چھت کو ادھیڑا جا رہا ہے، چھت کو دھیڑ رہے ہیں تاکہ ہم اس فالج کے مارے ہوئے کو یسوع مسیح تک لے کر پہنچے۔ ہاللیلویہ، آئیے دو تالیاں بجائیے۔ اس فالج کے مارے کو ہم یسوع تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کا اوپر بھی مجمع ہے، لوگوں کا نیچے بھی مجمع ہے، خدا کی قدرت وہاں پر کام کر رہی ہے، خدا کا جلال وہاں پر کام کر رہا ہے، خوبصورت مسا شدہ قدرت سے بھرا ہوا نیچے کلام سنا رہا ہے۔ ہاللیلویہ، کیا وہ سما ہوگا، کیا وہ خوبصورت جگہ ہوگا، کیا وہ خوبصورت گھر ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے کلام کو بیان کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، جب انہیں چھت پھیرا اس کے بعد اس میں فلوج کو نیچے اتارا، نیچے کی طرف اس کمرے میں اس میں فلوج کو انہوں نے اتار دیا۔ ہاللیلویہ، خدا کے بیٹے نے نگاہ کی۔ ہمارا خدا ان دلوں کو جانتا ہے، ہاللیلویہ، وہ دلوں کو راز کو جانتا ہے،
اور کہہ رہا ہوں فلو جا رہا ہے ابھی شفا پائے گا. یہ ابھی شفا پائے گا. یسوع نے دیکھا، جب ان کی کوشش کو دیکھا، خدا کے بیٹے نے، قادر مطلق خدا نے دیکھا ان 4 لوگوں کی کوشش کو کہ فالج کے مارے ہوئے کو، یہ مخلوق شخص کو میرے پاس اس گھر میں انہوں نے اتار دیا. تھوڑا سا اس بات کو مجھے پاک کیوں کہہ رہا ہے، یہ دیکھو اکثر عبادت ہو، کرسٹ ہو تو کسی کے گھر ہو نقصان ہو جائے نا تو کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. یسوع کا ذکر ہوتا کیسے دیوار گر گئی ہے، یسوع کی منادی ہو رہی ہے تو بھائی بارش کیسے برس گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا، مان کی کمی. لیکن یہ گھر والے جہاں پر زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے، وہ خاموش، وہ گھر والے نہیں بولے. ان کا صبر بھی دیکھ لے. ہو سکتا ہے آج کے گھر والے کوئی آج کے ہوتے تو کہتے ہیں یہ کیسی عبادت ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، برکت کی بجائے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، یہ عبادت ٹھیک نہیں، یہ پادری ٹھیک نہیں ہے، آئے اس پادری کو چھوڑے دوسری جگہ پر چلتے ہیں. وہ گھر والے بھی خاموش ہیں اس برکت کو ریسیو کرنے کے لیے. ہاللیلویہ. گھر والے بھی خاموش ہیں. آئیے اس کے لیے تالیاں بجائیں. ہلائے اپنا پورا ہلائے. جانتے ہیں کلام کی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کلام ہو رہا ہے؟ جو تالیاں بجائیں. ہاللیلویہ. بولو خداوند یسوع مسیح دی، بولو خداوند یسوع مسیح دی. تو میرے آقا میرے رب نے کہا، دیکھتے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. ان کا مان دیکھا. خداوند یسوع مسیح نے ان کے مان پر غور کی اور کہا بیٹا تیرے گناہ معاف. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تیرے گناہ معاف ہوئے. تو جو فقیہ فریسی یسوع مسیح کے اکثر جو مجمع ہوتے تھے، یسوع مسیح جہاں پر بولتے کرتا تھا فقیہ فریسی ساتھ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے. وہ کس لیے بیٹھے ہوتے تھے؟ تنقید کرنے کے لیے. یسوع مسیح پر الزام لگائے، یسوع مسیح پر کچھ الزام لگائے کہ تو نے یہاں پر غلطی کی ہے بولنے میں، تو یہاں سے غلط بولا ہے. فقیہ فریسی بھی اس مجمع میں موجود ہوتے تھے. یسوع مسیح جہاں جاتا، یسوع مسیح جہاں پر معجزے کرتا، فقیہ فریسی جو تنقید کرنے والے لوگ تھے اس مجمع میں حضور موجود ہوتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے. کوئی اگر خادم کو کچھ کہتا ہے تو یہ آج نہیں ہوا، یہ ازل سے آ رہا ہے. ہاللیلویہ. اگر خدا کے بیٹے پر تنقید ہو سکتی ہے تو ہم تو اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں. ہاللیلویہ. تو ان کے جو فقیہ بیٹھے تھے وہاں پر یہ مجمع میں خدا کے کلام کو سننے کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا شخص ہے جو کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ تو بھائی کفر بکتا ہے. وہ کہہ رہے یہ کفر بکتا ہے کیونکہ ان کے اندر اپنے کفر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ مسیح کو کہہ رہے تھے یہ کفر بولتا ہے. کیوں کہہ رہے تھے؟ اپنے اندر کفر تھا. وہ اس لیے مسیح پر الزام تراشی کرتے تھے. ہر مجمع میں آپ دیکھیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے معجزے دکھائے وہاں پر فقیہ فریسی موجود ہوتے اسے تنقید کرنے کے لیے، اس پر انگلی اٹھانے کے لیے وہ موجود ہوتے تھے. کوئی محفل میں فقیہ فریسیوں کے بغیر محفل یسوع کی سجی نہیں. مخالفوں کے بغیر میرا مسیح سجا نہیں ہے. اس نے کر کے دکھایا. ہاللیلویہ. اس نے کہا